بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر آپ نے ایک سوال سنا ہوگا، بچپن میں ہم سے پوچھا جاتا تھا، واٹ از یور ایم ان لائف؟ زندگی میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بڑے ہو کر آپ کیا بنیں گے؟ تو اس سوال کا جواب اکثر والدین اور بڑے ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں۔ مختلف لوگوں کی مختلف آراء اور مختلف ٹارگٹس، ہر ایک نے اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے اسی طرح کی تعلیم حاصل کی۔ بہت سارے لوگ اپنے اس ٹارگٹ کو پہنچ گئے اور بہت سارے لوگ اس ٹارگٹ سے پیچھے رہ گئے۔ زندگی میں ہم میں سے ہر شخص کی سوچ تھی کہ میں بڑا ہو کر یہ بنوں گا۔ Am I right؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم بڑے کیسے ہوں گے؟ تھوڑا سا عجیب سا سوال ہے۔ ہم بڑا کس کو کہیں گے؟ بڑا انسان کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا انسان بڑا کیسے ہوتا ہے۔ آج ہم اسی بات پر غور کریں گے کہ انسان بڑا کیسے ہوتا ہے اور انسان بڑا کیسے بنتا ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے، بڑا ہوتا کیسے ہے اور بڑا بنتا کیسے ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہونے اور بننے میں فرق ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسان 3 چیزوں سے بڑا بنتا ہے۔ بڑے ہونے کے لیے تو صرف انسان کی عمر ہے، بڑی ہوتی رہے گی تو انسان بڑا ہوتا رہے گا۔ جیسے کوئی جانور ہوتا ہے، اونٹ ہے، 2 سال کا ہو گیا تو اس کا قد اتنا ہو جائے گا، اور 4 سال کا ہو گیا تو اس کا قد اتنا ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں بڑا ہونا۔ تو اسی طرح سے اگر انسان بڑا ہوتا رہے تو کیا انسان بڑا بن جاتا ہے؟ یعنی صرف عمر اس کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ پہلی چیز ہوتی ہے بڑا بننے کے لیے عمر۔ عمر اگر بڑی نہیں ہے تو اس کو ہم بڑا نہیں کہیں گے، وہ بڑا بن نہیں سکتا ہے۔ بڑے ہونے کے لیے پہلی شرط ہو گئی عمر۔ دوسرے نمبر پر جو شرط ہوگی، دوسرے نمبر پر جو عمل ہوگا، دوسرے نمبر پر جو چیز ہوگی انسان کو بڑا بنانے کے لیے، وہ ہوگا ماحول۔ ایک ماحول ایک انسان کو بڑا بناتا ہے۔ 2 چیزیں بتائیں، پہلے نمبر پر عمر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے نمبر پر عمر اور دوسرے نمبر پر ماحول۔ ماحول انسان کو بناتا ہے، ماحول انسان کو بگاڑتا ہے۔ جس طرح کا ماحول انسان کو فراہم کیا جاتا ہے، انسان اسی ماحول میں ڈھلنے لگتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت میں، انسانی طبیعت میں ماحول کے ساتھ منسلک ہونے کی، ماحول کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ انسان اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈھالتا ہے۔ سخت گرمی کے موسم میں کچھ لوگ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں اور کھلے آسمان تلے بیٹھ کر اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سخت گرمی میں لوہار آگ پر بیٹھا ہوا اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، ایک نان بائی تندور کے اوپر بیٹھ کر کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس ماحول کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح کا ماحول انسان کو مہیا ہوگا، انسان اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو، اپنے طور طریقے کو اسی ماحول کے مطابق ڈھال لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ اچھے دوست کی مثال ایک عطر فروش کی ہے کہ اگر آپ اس کی دکان پر جائیں گے، وہ اپنے عطر میں سے تھوڑا سا عطر آپ کو اگر دے دے تو اس کی نوازش ہوگی، مہربانی ہوگی۔
آپ اپنے جسم پر کپڑوں پر لگا لیں گے، خوشبو ہوگی. لیکن اگر وہ اپنے اس خوشبوؤں میں سے کوئی خوشبو آپ کو نہیں بھی دیتا تو بھی جب تک آپ اس کی دکان میں بیٹھے رہیں گے تو خوشبو آپ سونگھتے رہیں گے، اچھی چیز آپ کو ملے گی. اور برے دوست کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ اس کی مثال ایک لوہار کی سی. جب آپ اس کی دکان میں بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بھٹی سے اڑنے والی چنگاریاں آپ کے کپڑے جلا دیں. اگر آپ کے کپڑے جلنے سے محفوظ بھی رہے تو جب تک آپ وہاں بیٹھے رہیں گے کم از کم دھواں اور دھوئیں کی سمیل آپ محسوس کرتے رہیں گے. تو میں بات کر رہا تھا کہ انسان کو بڑا بنانے کے لیے کچھ چیزیں کارآمد ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. پہلے نمبر پر انسان کی عمر بڑی ہوگی تو انسان بڑا بنے گا، بڑا ہوگا بھی اور بڑا بنے گا بھی. دوسرے نمبر پر میں نے بتایا ماحول اگر انسان کو اچھا ملے گا، اچھے ماحول میں اٹھے گا بیٹھے گا تو اس ماحول کا اس کے اوپر رنگ چڑھے گا. آہستہ آہستہ ان لوگوں میں وہ شمار ہوگا، وہی عادتیں، وہی اخلاق، وہی کردار، وہی نظریات، وہی سوچیں اس شخص کی بلڈ اپ ہوں گی، مضبوط ہوں گی. اچھے ماحول میں بیٹھے گا، اللہ والوں کے ماحول میں بیٹھے گا، ذکر اذکار کی محفلوں میں بیٹھے گا، نمازیوں کی صحبت میں بیٹھے گا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کا رنگ اس کے اوپر چڑھتا چلا جائے گا. اور اگر برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو برائی کا اثر اس کے اوپر چڑھتا رہے گا. دیکھیے بنیادی طور پر پیدائشی طور پر انسان نہ برا پیدا ہوتا ہے نہ اچھا پیدا ہوتا ہے. Am I right؟ انسان پیدائشی طور پر نہ تو برا پیدا ہوتا ہے نہ اچھا پیدا ہوتا ہے. نہ والدین انسان کو اچھا اور برا بناتے ہیں. والدین بھی انسان کو اچھا اور برا بنانے کی کوئی کوشش نہیں کرتے. انسان کو اچھا اور برا ماحول بناتا ہے. والدین گھر میں اچھا ماحول رکھیں گے تو بچہ اچھائی کی طرف مائل ہوگا. والدین اگر گالیاں دیں گے تو بچہ لامحالہ گالیاں دے گا. والدین اگر بدتمیزی کریں گے تو بچہ لامحالہ وہی چیز سیکھے گا. والدین بد اخلاق ہوں گے تو بچہ بد اخلاقی سیکھے گا. والدین بدتمیز ہوں گے تو بچہ از خود بدتمیز بنے گا. گھر کا ماحول انسان کو بنانے اور بگاڑنے میں بہت بنیادی کردار ادا کرتا ہے، کلیدی کردار ادا کرتا ہے. اور اگر والدین نے گھر کا ماحول اس انداز میں بنایا کہ ادب ہو، شائستگی ہو، اخلاق ہو، تمیز ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو تو بچہ یہی جذبات لے کر آگے چلے گا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچوں میں بری عادتیں وہی عادتیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں جو وہ والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. چھوٹا بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے. تو جو گھر کا ماحول ہوگا وہی بچہ اڈاپٹ کرے گا، وہی بچہ سیکھے گا. والدین اگر نمازی ہوں گے تو وہ بچہ جس کو وضو کا پتہ نہیں ہے، جس کو طہارت کا پتہ نہیں ہے، جس کو کپڑوں کی تمیز نہیں ہے، جس کو پاکائی اور ناپاکی کا تصور نہیں ہے، وضو اور غسل کا پتہ نہیں ہے، استنجا کا پتہ نہیں ہے، وہ بچہ بھی والدین کی دیکھا دیکھی مصلی پر آ کر سجدے کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا. Am I right؟ اگر والدین میں نماز کا تصور ہی نہیں ہوگا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بچہ اس کا کبھی مصلی پر آئے اور کبھی نماز ادا کرے. تو جو ماحول ہوتا ہے یہ ماحول انسان کو بناتا بھی ہے، انسان کو بگاڑتا بھی. تو انسان بڑا ہوتا ہے، انسان کے اخلاق، انسان کا کردار، انسان کا ادب، تمیز، شائستگی، تہذیب، یہ تمام چیزیں ماحول اس کو سکھاتا ہے، ماحول اس کو بڑا بناتا ہے.
اچھا ماحول ملا تو اچھا بنے گا، برا ماحول مل گیا تو برا بنے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں کی گود انسان کی پہلی درسگاہ ہے۔ کیا؟ بچہ بچپن سے لے کر سب سے پہلی جو ہستی ہوتی ہے، جس ہستی کے ساتھ اس کا انس ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، اٹھنا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، اس کی ضروریات کا تعلق ہوتا ہے، وہ ماں ہے۔ جو اخلاق، جو عادات، جو اطوار، جو تہذیب، جو تمدن، جس طرح کی شائستگی والدہ میں ہوگی وہی شائستگی اولاد میں منتقل ہوگی۔ تو یہ ماحول ہے جو انسان کو اچھا بناتا ہے، ماحول ہی ہے جو انسان کو برا بناتا ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اور تیسری چیز، انسان کو بڑا بنانے کے لیے جو بنیادی اور کلیدی چیز ہوتی ہے وہ علم ہے۔ علم سے انسان کے اندر ادب پیدا ہوگا، اخلاق پیدا ہوگا، ادب، شائستگی پیدا ہوگی، تمیز پیدا ہوگی، تہذیب پیدا ہوگی، انسان میں چھوٹے بڑے کی تمیز ہوگی، اپنے پرائے کی تمیز ہوگی، لین دین کے طور طریقے آئیں گے۔ یہ سب چیزیں علم سے اس کے اندر ڈیولپ ہوں گی۔ جب انسان کو ان تین چیزوں میں سے اگر دو چیزیں مل جاتی ہیں، تین چیزوں میں سے دو چیزیں اگر زندگی میں اس کو مل جاتی ہیں تو انسان معاشرے کا کارآمد شہری بن سکتا ہے۔ اگر دو چیزیں نہیں ملی، صرف ایک چیز مل گئی تو پھر انسان ناکارہ ہے، انسان فضول ہے، پھر اس کی زندگی جانور کی طرح ہوتی ہے جس کا مقصد کھانا پینا سونا اور بچے پیدا کرنا۔ کون سی چیزیں؟ پہلے نمبر پر اگر اس کو صرف عمر ہی ملتی رہی، صرف گروتھ ہی ہوتی رہی، صرف بڑا ہی ہوتا رہا تو وہ کس کام کا؟ بڑا ہونے کو تو اونٹ بھی بڑا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بڑے ہونے میں اس کو کوئی ادب، کوئی تمیز، کوئی اخلاق، کوئی شائستگی، کوئی تہذیب، کوئی تمدن، کوئی کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، صرف بڑا ہی ہوتا رہے گا۔ لیکن جب اس کو بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا ہو گیا، عمر مل گئی اور اس کو تھوڑی سی ماحول بھی کہیں سے مل گیا، عمر بھی مل گئی اور تھوڑا سا ماحول بھی مل گیا، اس کو صحبت اچھی مل گئی، اس کو ماحول اچھا مل گیا، تو وہ بھی معاشرے کے لیے کارآمد شخص بنے گا۔ اس میں ادب ہوگا، اس میں اخلاق ہوگا، اس میں تمیز ہوگا، اس میں شائستگی ہوگی، طور طریقے ہوں گے ماحول کی وجہ سے۔ اگر اس میں علم پیدا ہو گیا، کسی شخص کو علم مل گیا اور ماحول مل گیا تو بھی معاشرے کا کارآمد شخص بنے گا۔ لیکن اگر دو چیزیں نہیں ملی، یعنی اس کو علم اور ماحول دو چیزیں نہیں ملی، صرف اس کو عمر ملتی رہی، تو اس کی زندگی کا کوئی مقصد اور کوئی مصرف نہیں ہے، وہ بے مقصد زندگی ہے۔ تو بچپن والے اسی سوال کو یاد کرتے ہوئے، What's your aim in life؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم غور کریں گے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم زندگی میں کیا بننا چاہتے تھے اور کیا ہم بن چکے، ہم نے اپنی زندگی میں کیا حاصل کیا اور کیا کھویا، کیا ہمیں صرف عمر ہی ملی یا ہمیں ماحول ملا، یا عمر اور ماحول دونوں چیزیں مل گئیں اور ہم کچھ بن گئے، یا ہمیں ماحول اور علم ملا اور اس کے ساتھ ساتھ عمر بھی مل گئی۔ اب یہ تین چیزیں مل گئیں تو سب سے اچھی بات، تین نہیں ملی دو مل گئی تو بھی اچھی بات، لیکن اگر صرف عمر ہی بڑھتی رہی تو پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں، انسان اور جانور میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا، صرف انسان بڑا ہی ہوتا جاتا ہے، بڑا بن نہیں سکتا۔